بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے ماضی کا البم۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی کو کسی چیز سے ایسی چڑ ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی خاص جواز نہیں ہوتا، مگر یہ ہوتی ہے۔ اور میں ان خاص لوگوں میں سے تھا جس کو اس بات سے بڑی چڑ تھی کہ دروازہ بند کر دو۔ بہت دیر کی بات ہے، کئی سال پہلے کی، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک انگریز ہیڈ ماسٹر اسکول میں آیا۔ وہ ٹیچرز اور طلباء کی خاص تربیت کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ جب بھی اس کے کمرے میں جاؤ وہ ایک بات ہمیشہ کہتا تھا، شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو۔ پھر پلٹنا پڑتا تھا اور دروازہ بند کرنا پڑتا تھا۔ ہم دیسی آدمی تو ایسے ہیں کہ اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو بس کھلا چھوڑ دیا، بند کر دیا تو بند کر دیا، قمیص اتار کے چارپائی پر پھینک دی۔ غسل خانہ بھی ایسے ہی کپڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی قاعدہ طریقہ یا رواج ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ ہر کام میں اہتمام کرتے پھریں۔ یہ کہنا کہ دروازہ بند کر دیں ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، اور ہم نے اپنے طور پر کافی ٹریننگ کی اور انہوں نے بھی اس بارے کافی سکھایا، لیکن یہ بات دماغ میں نہیں آئی کہ بھئی دروازہ کیوں بند کر دیا جائے، رہنے دو کھلا، کیا کہتا ہے۔ آپ نے بھی اپنے بچوں، پوتوں، بھتیجوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایسا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ بہت سال پہلے جب میں باہر چلا گیا اور مجھے روم میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، وہاں میری لینڈ لیڈی ایک درزن تھی جو سلائی کا کام کرتی تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ درزی کا کام بہت معمولی سا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ عزت والا کام ہے۔ اس درزن کی وہاں ایک بوتیک تھی اور وہ بہت باعزت لوگ تھے۔ میں ان کے گھر میں رہتا تھا، ان کی زبان میں درزن کو سارتا کہتے ہیں۔ میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوتا، اس نے ہمیشہ اپنی زبان میں کہا دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ چڑ جو بچپن سے میرے ساتھ چلی تھی، وہ ایم اے پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا پروفیسر لگنے کے بعد بھی میرے ساتھ ہی رہی۔ یہ بات بار بار سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی، اور پھر لوٹ کے دروازہ بند کرنا ہمیں تو عادت ہی نہیں تھی۔ کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گروبا پائی سے کمرے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ کبھی ہم نے کمرے میں داخل ہوتے وقت دستک نہیں دی، جیسا کہ قرآن پاک میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لو، اور وہ اگر اجازت دے تو اندر آؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ پتہ نہیں یہ حکم 18ویں پارے میں ہے کہ 29ویں پہ، کہ اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر کسی ملنے والے کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہتے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ۔ کیا پیارا حکم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اندر گھسا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا، ذرا باہر نکلے تو اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہماری انا اس طرح کی ہے، اور یہ کہنا کہ دروازہ بند کر دیں بھی عجیب سی بات لگتی ہے۔ ایک روز میں نے بار بار یہ سننے کے بعد روم میں سے چھو کر اپنی اس لینڈ لیڈی سے پوچھا کہ آپ اس بات پر اتنا کیوں زور دیتی ہیں؟ میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں روم میں سردی بہت ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اور تیز رومی زبان کا لفظ مطلب ٹھنڈی ہوائیں چلنا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کھلے ہوئے دروازے سے میں بالکل شمشیر زنی کرتی ہوئی کمروں میں داخل ہوتی ہیں، یعنی
ہوائیں جو ہیں وہ اس طرح کمروں میں داخل ہوتی ہیں، یہاں تک تو آپ کی دروازہ بند کرنے والی فرمائش بجا ہے، لیکن آپ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں، چلو اگر کبھی دروازہ کھلا رہ گیا اور اس میں سے اندر ذرا سی ہوا آ گئی یا برف کی بوچھاڑ ہو گئی تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات؟ اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لو اور یہاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ مشین پر کپڑے سی رہی تھی، میں بیٹھ گیا۔ وہ بولی کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا، اور ہم بچپن سے بچوں کو ایسا کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتے کہ ٹھنڈی ہوا نہ آ جائے یا دروازہ کھلا رہ گیا تو کوئی جانور اندر آ جائے گا، بلکہ اس کا فلسفہ بہت مختلف ہے، اور یہ کہ اپنا دروازہ، اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر لو۔ آپ ماضی میں سے نکل آئے ہیں اور اس جگہ پر اب حال میں داخل ہو گئے ہیں۔ ماضی سے ہر قسم کا تعلق کاٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے، اور اب تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو گئے ہو۔ ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے، اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ کر پیچھے کی طرف ہی دیکھتے رہو گے۔ اس نے کہا کہ ہمارا سارے مغرب کا فلسفہ یہ ہے، اور دروازہ بند کر دو کا مطلب لکڑی، لوہے یا پلاسٹک کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے والا دروازہ ہے۔ اس وقت میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا جب تک میں لوٹ کے یہاں پاکستان نہیں آ گیا، اور میں اپنے جن بابوں کا ذکر کیا کرتا ہوں ان سے نہیں ملنے لگا۔ میرے بابا نے مومن کی مجھے یہ تعریف بتائی کہ مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونا ہے، وہ حال میں زندہ ہو۔ آپ نے ایک اصطلاح اکثر سنی ہوگی کہ فلاں بزرگ بڑے صاحب حال تھے، مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا، وہ ماضی کی یاد اور مستقبل کی فکر کے خوف میں مبتلا نہیں تھے۔ مجھے اس لینڈ لیڈی نے بتایا کہ دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ایک نئے عہد، ایک نئے دور، ایک نئے ایرا اور ایک اور وقت اور زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ماضی پیچھے رہ گیا ہے۔ اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس زمانے کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی ہے۔ جب میں نے یہ مطلب سنا تو ہم چکا چوندھ ہو گیا کہ میں کیا ہم سارے ہی دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پر یا عام اصطلاح میں لیا جاتا ہے۔ بچوں کو یہ بات شروع سے سکھانی چاہیے کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو، کسی نئے کمرے میں جاتے ہو تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے، یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے رہو۔ جب اس نے یہ بات کہی اور میں نے سنی تو پھر میں اس پر غور کرتا رہا، اور جب میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات، ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجاگر ہونے لگے، اور میں ان نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے البم بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ اکثر کے پاس تصویریں ہوتی ہیں کہ بھائی جان میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، ستیلی ماں تھی، فلاں فلاں۔ وہ نکلتے ہی نہیں اس یاد ماضی سے۔ میں نے اس طرح ماضی پر رونے دھونے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ اب کیا ہے؟ کہنے لگے جی میں ڈپٹی کمشنر ہوں، لیکن یہ رونا یہ ہے کہ جی میرے ساتھ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے۔ وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے۔ ہمارے مشرق میں ایشیا، فارس، تقریباً سارے ملکوں میں یہ رواج بہت عام ہے، اور ہم ذکر کریں گے، اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہماری ایک آپا سکیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان، میں نے بڑی مشکل سے وقت کاٹا ہے۔ اب ایک بیٹا تو ورلڈ بینک میں ملازم ہے، ایک یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بیٹا سرجن ہے۔ ان کے خاوند کی بھی اچھی تنخواہ تھی، اچھی رشوت بھی لیتے رہے، انہوں نے بھی کافی کامیاب زندگی بسر کی۔ میں
میں نے ایک بار ان سے پوچھا تو کہنے لگے بس گزارا ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر ہونے کے ناطے دے کر سرکاری سہولتوں کی مد میں وصول کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کی 18,000 روپے تنخواہ ہوگی تو ایک کار، ایک دوسری کار، 5 نوکر، گھر، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی بات ہے، کیا اس کے علاوہ بھی چاہیے؟ وہ بولے ہاں اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں گزارا، ہمارا ماضی بہت دردناک تھا۔ وہ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت یہ دروازہ نہ صرف کھلا رکھتے ہیں بلکہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے، آج کے بعد آپ بھی غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البمیں ہوتی ہیں، ان میں فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں، کسی نہ کسی طور پر تکڑے ہو جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو وہ اور کھولے گا، تو یقیناً اور دروازے کھلتے جائیں گے۔ اگر آپ پلٹ کر پیچھے دیکھتے جائیں گے اور اسی دروازے میں سے جان کے وہی گندی مندی گری پڑی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے تو آگے نہیں جا سکتے۔ اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ شٹ بیہائنڈ دا ڈور کا مطلب یہ نہیں جو میں سمجھتا رہا۔ وہ تو اچھا ہو گیا کہ میں اتفاق سے وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا۔ آپ کو، ہم کو، سب کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ماضی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیروں پر آپ جا کر دیکھیں، وہ ماضی کی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، یہ نئی زندگی شروع ہو گئی ہے، آپ بالکل روشن ہو جائیے، چمک جائیے۔ جب ہمارے جیسے نالائق بری حیت رکھنے والے آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ نعرہ مار کے کہتے ہیں واہ واہ، رونق ہو گئی، برکت ہو گئی، ہمارے ڈیرے کی آپ جیسے لوگ آ گئے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں، ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں، ہمارا پچھلا دروازہ تو بند ہے، اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے اور ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دے دیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے حالات مشکل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، بہت چیخیں نکلیں گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں ڈیموٹ ہو گیا ہوں، لیکن ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ جو مشکل ہے، میرے ساتھ یہ تنزلی کیوں ہے؟ لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا اور ہم پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے مل جاتا ہے، دوستوں سے ملنے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ آپ نہیں، میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں۔ اگر میں اپنی ذات سے پوچھوں کہ اشفاق احمد صاحب آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے، کبھی آپ نے اپنا احتساب کیا ہے؟ تو جواب ظاہر ہے کہ کیا ملے گا، دوسروں کا احتساب تو ہم بہت کر لیتے ہیں، اخباروں میں، کالموں میں، اداریوں میں، لیکن میری بھی تو ایک شخصیت ہے، میں بھی تو چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے،
اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا۔ کئی آدمی تو کہتے ہیں کہ نفل پڑھیں، ورد وظیفہ کریں، لیکن یہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک آپ نے اس کیے ہوئے برے کام سے توبہ نہیں کر لی۔ توبہ ضروری ہے، جیسا آپ کاغذ لے کے نہیں جاتے کہ ٹھپا لگوانے کے لیے، کوئی ٹھپا لگا کر دستخط کر دے گا اور پھر آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں، اللہ میاں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ میں یہ ریزن نہیں دیتا کہ بینگ ہیومن کمزور ہوتا ہے، یعنی انسانی کمزوری ہے، یہ بڑی فضول بات ہے، ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بس یہ کہے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اور میں اے خداوند تعالیٰ آپ سے اس کی معافی چاہتا ہوں، اور میں کسی کو یہ بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں کمزور انسان ہوں، بس آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس طرح سے پھر زندگی کا نیا کامیاب اور شاندار راستہ چل نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو ہی اٹھائے پھریں گے، اس کی فائلیں ہی بغل میں لیے پھریں گے اور یہی رونا روتے رہیں گے کہ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے، یا انہوں نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے کچھ کم دے دیا، چھوٹے نے زیادہ لے لیا، شادی میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، اس طرح تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر اور نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے، بس پھنسے ہوئے رہیں گے۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ شٹ دا ڈور کر دیا کریں اور زندگی کو آگے لے کر چلیں۔ آپ زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ تو ضرور کریں۔ آپ میری یہ بات سننے کے بعد، جو میری نہیں میری لینڈ لیڈی اس اطالوی درزن کی بات ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد میں نے رونا چھوڑ دیا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور ہمدردی کی بھیک مانگنا چھوڑ دی۔ آدمی اپنے دکھ کی البم میں دکھا کر بھیک ہی مانگتا ہے، جسے سن کر کہا جاتا ہے کہ بھائی غلام محمد یا نور محمد یا سلیم محمد، تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ اس طرح دو لفظ آپ کیا حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ میں نے بہت کچھ سر کر لیا ہے، لیکن وہ کلا بدستور قائم رہے گا جسے فتح کرنا ہے۔ اگر آپ تہیہ کر لیں گے کہ یہ ساری مشکلات، یہ سارے پل، یہ سارے یوٹیلٹی کے خوفناک بل تو آتے ہی رہیں گے، یہ تکلیف ساتھ رہے گی، بچے بھی بیمار ہوں گے، بیوی بھی بیمار ہوگی، خاوند کو بھی تکلیف ہوگی، جسمانی عارضے بھی آئیں گے، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے ہم تھوڑا سا وقت نکال کر، اور مغرب کا وقت اس کے لیے بڑا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یوں تو سارے ہی وقت اللہ کے ہیں، اس وقت الگ بیٹھ کر ضرور اپنی ذات کے ساتھ کچھ گفتگو کریں، اور جب آپ اپنے آپ سے وہ گفتگو کر چکے تو پھر خفیہ طور پر وہی گفتگو اپنے اللہ سے کریں، چاہے کسی بھی زبان میں، کیونکہ اللہ ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ انگریزی میں بھی بات کریں، اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، جس زبان میں چاہے، اس زبان میں آپ کا یقیناً اس سے رابطہ قائم ہوگا، اور اس سے آدمی تقویت پکڑتا ہے، بجائے اس کے آپ مجھ سے آ کر کسی بابے کا پوچھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ خود بابے ہیں، آپ نے اپنی طاقت کو پہچانا ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے جوگی کیا کرتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت سارے جانوروں سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنی طاقت وجود کو پہچانتا ہی نہیں۔ ہاتھی جانتا ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں بھی اپنے اعتبار سے چھوٹی ہیں، اور ہم نے اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو جانا ہی نہیں۔ اللہ میاں نے تو انسان کو بہت اعلیٰ و عرفہ بنا کر اور سجود و ملائک بنا کر بھیجا ہے۔
یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں کہ اب تک جتنی بھی مخلوق نے انسان کو سجدہ کیا تھا وہ انسان کے ساتھ ویسا ہی نباہ کر رہی ہے، یعنی شجر، حجر، نباتات، جمادات اور فرشتے وہ بدستور انسان کا احترام کر رہے ہیں۔ انسان سے کسی کا احترام کم ہی ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت کروڑوں ٹن برف کیٹو پر بڑی آوازیں دے کر پکار کر سورج کی منتیں کر رہی ہے کہ ذرا ادھر گرنے زیادہ ڈالنا، سندھ میں پانی نہیں ہے، جہلم جناب خشک ہیں اور مجھے وہاں پانی پہنچانا ہے، اور نوع انسانی کو پانی کی ضرورت ہے۔ برف اپنا آپ پگھلاتی ہے اور آپ کو پانی دے کر جاتی ہے۔ صبح کے وقت اگر غور سے سوئی گیس کی آواز سنیں اور آپ اس درجے یا جگہ پر پہنچ جائیں کہ اس کی آوازیں سن سکیں تو وہ چیخ کر اپنے سے نیچے والی کو کہہ رہی ہوتی ہے، نی کڑیو چھیتی کرو، باہر نکلو، جلدی کرو، تم ابھی ہار سکار کر رہی ہو، بچوں نے اسکول جانا ہے، ماؤں کو انہیں ناشتہ دینا ہے، لوگوں کو دفتر جانا ہے، چلو اپنا آپ قربان کرو۔ وہ اپنا آپ قربان کر کے جل بن کر آ کر ناشتہ روٹیاں تیار کرواتی ہے۔ یہ سب سبزیاں اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ یہ عام دیکھ لیں، آج تک کسی انور راٹھور یا کسی ثمر بہشت درخت نے اپنا پھل خود کھا کر یا چوس کر نہیں دیکھا، بس وہ تو انسانوں سے کیے وعدے کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا پھل توڑ کر بلوچستان ضرور بھیجو، وہاں لوگوں کو آم کم ملتا ہے، اس کا اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ خوش ہے۔ آج تک کسی درخت نے افسوس کا اظہار نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے، جی جب سے گڑے ہوتے ہیں وہی گڑے ہیں، نہ کبھی اکھاڑا گئے، نہ کبھی آگے گئے، ملتان سے نکلے ہی نہیں۔ میرا پوتا کہتا ہے، دادا ہو سکتا ہے کہ درخت ہماری طرح ہی روتا ہو کیونکہ اس کی باتیں اخبار نہیں چھاپتا۔ میں نے کہا کہ وہ پریشان نہیں ہوتا، نہ روتا ہے، وہ خوش ہے اور ہوا میں چومتا ہے۔ کہنے لگا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ خوش ہے؟ میں نے کہا کہ وہ خوش ایسے ہے کہ ہم کو باقاعدگی سے پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا تو وہ پھل نہیں دے گا۔ میں اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھوں، میں جو اشفاق احمد ہوں، میں پھل نہیں دیتا۔ میرے سارے دوست میرے قریب سے گزر جاتے ہیں، میں نہ تو انور رٹور بن سکا، نہ سمر بہشت بن سکا، نہ میں سوئی گیس بن سکا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔